بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری نبی سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر بے پناہ معجزات رونما ہوئے۔ ان معجزات میں سے اکثر کا ذکر تو اللہ پاک نے قرآن سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں کر دیا تھا تاکہ لوگ جوک در جوک اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ ارادات میں داخل ہو جائیں، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے فوری بعد ہونے والے معجزوں کو بیان کرنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائش کے فوری بعد کہاں لے جایا گیا، ان کو کون اور کیوں لے کر گیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ اسلامک ہسٹری کی مختلف کتابوں پر درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فوراً بعد ہی آپ کو ساری دنیا کی سیر کرائی گئی تاکہ تمام کائنات اللہ کے محبوب اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر زیارت کا شرف حاصل کر لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی تمام سلطنت اور تمام امت کو دیکھ لیں۔ اپنے لاڈلے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد کے احوال کا ذکر کرتے ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک بادل نمودار ہوا، اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑپڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس بادل نے انہیں ڈھانپ لیا اور وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور انبیاء اکرام کے اماکن و ولادت پر لے جاؤ اور جن و انس سے، درندوں اور پرندوں سے اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کرواؤ، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت، حضرت نوح علیہ السلام کی رکت و گریازاری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلقت و دوستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرماؤ اور اخلاق انبیاء کرام سے معمور کر دو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت تک ایک سبز ریشمی کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی میں تھا۔ کسی نے کہا، مبارک ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئی ہے۔ اسی طرح حضرت شفاء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت میں بی بی آمنہ کے پاس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے فوراً بعد سب سے پہلے میرے ہاتھ میں آئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، کوئی اندازہ بھی لگا سکتا ہے کہ کس قدر بابرکت ہاتھ ہوں گے حضرت شفاء رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ کیا ہی قسمت والے ہاتھ ہوں گے۔ خیر، حضرت شفاء فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے اور آپ کا رب آپ پر بھی رحمت کے پھول برسائے۔ آگے فرماتی ہیں، مشرق و مغرب میں جو کچھ تھا وہ میرے سامنے روشن ہو گیا، اور یہ روشنی اتنی تھی کہ اس میں نے روم کے محلات بھی دیکھ لیے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے پہنا کر بستر پر لٹا دیا۔ اسی دوران اچانک روشنی بھی کم ہو گئی، مجھ پر رعب اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے دائیں طرف سے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ جواب آیا، مغرب کی طرف۔ اس کے بعد پھر روشنی پھیل گئی، مجھ پر رعب چھا گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ روشنی پھر کم ہو گئی، اس دفعہ بائیں طرف سے آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا، اب انہیں کہاں لے کر گئے ہیں؟ جواب آیا، مشرق کی طرف لے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ قحط اور خشک سالی کا شکار تھا، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کے شکم مبارک میں تشریف لائے تو بارشیں شروع ہو گئیں، دھوپ نے گرمی چھوڑ دی، ہر طرف ہریالی پھیلنے لگی، یہاں تک کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس سال ہر کسی کے کھیت نے دگنا پھل دیا، لوگوں کی فصلیں ہری بھری رہیں، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انوال نال کٹی ہوئی تھی۔ یہ وہی انوال نال ہے جس کو پیدائش کے بعد کاٹا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ اللہ پاک نے حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ سے کسی دوسرے بچے کی پیدائش کو گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل ایمان، اہل محبت و عشق بن سکیں تاکہ ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔ آمین ثم آمین۔